آگ کی پرواز آسمان ہے اور مٹی زمین کا حصہ ہے، تو میں کس طرح ایک آگ ہو کے سجدہ کر دوں مٹی کے آگے؟ آپ کے انسانوں کو آپ کے خلاف کر سکوں، اللہ پاک نے کہا جو اختیار دیے، لیکن یاد رکھنا ان کے پاس احساسات ہیں، جب وہ توبہ کریں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک اللہ پاک کے خلیفے کا وجود، آدم علیہ السلام کی پیدائش، اما ہوا کی پیدائش، دنیا کے اندر کیا کچھ ہوا، دنیا کیسے تخلیق میں آئی، آج ہم سب جانیں گے اس ولاگ میں۔ پہلے ہم آپ تک جو بات پہنچاتے تھے وہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے پہنچاتے تھے، لیکن اب ہم نے ایک نیا مشن اختیار کیا ہے۔ وہ مشن یہ ہے کہ ہم لوگ اب بہت زیادہ جوان بچوں کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم لوگ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں بچوں تک، اسلام کے، ہماری حقیقت کے، ان کی حقیقت کے، اور ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جب چاہیں ہم آپ کے پاس بھی آ کے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، ہم لیکچر ڈیلیور کر سکتے ہیں، اسلامکلی فری آف کاسٹ آپ کو دے سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج مختلف کیا ہے؟ مختلف یہ ہے کہ آج ہم وہ بریف باتیں کریں گے اور کچھ خاص باتیں کریں گے جو آج تک آپ تک نہیں پہنچ سکی، یا آپ کے جو استاد تھے انہوں نے آپ کو نہیں بتائی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دنیا کی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے 6 دن میں نے اس کا وجود قائم کیا۔ 6 دن میں اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے، جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، سرخ، سفید، سیاہ، یہ 3 رنگ کی مٹی ایک مٹھی جبرائیل علیہ السلام جب لے کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک نے اس کا ایک گاڑا تیار کیا اور 40 سال بعد اس کے اندر روح پھونکی۔ اور بڑی حیران کن بات، آج آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں، وہ روح کہاں سے گئی؟ دیکھو انسان کے اندر آپ کو پتہ ہے روح کہاں سے اتری؟ یہ وجود ہے، یہ پوائنٹ ہے نا، یہ پوائنٹ، یہ روح کا مرکز ہے انسان میں، یہاں سے روح اتری۔ آدم علیہ السلام کے اندر جب روح اترنا شروع ہوئی تو وہ روح جب جاتی تھی مٹی کے اندر وہ جسم بن جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جب پوری روح اندر گئی تو وہ گوشت کی شکل اختیار کر گیا، جسم کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ خود سوچو، ایک مٹی ہے اور ہم لوگ دیکھیں، ہم اپنی باڈی دیکھیں، اس میں خون ہے، خون کے علاوہ دل ہے، کیا کچھ ہے اندر، باڈی پارٹس ہیں، اگر ہمیں کوئی ہٹ ہوتا ہے تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ اللہ کا نور ہمارے اندر اترا اس مٹی کے اندر، خاک کے اندر، اور ہمیں بنا دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا تو فرشتوں کے اندر ایک بات اٹھی، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، ایک تخت تھا، تخت پہ بٹھا دیا، اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے، یعنی کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا اپنا، کہ میرے خلیفہ انسان، اور دنیا کا جتنا راج ہے نا، راج ہے وہ انسانوں کے پاس ہے۔ آسمان کا جو، زمین و آسمان کا مالک تو اللہ پاک ہے، لیکن اختیارات انسان کو دنیا کے سب دے دیے گئے ہیں۔ کہ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں، یہ چرند پرند حیوان جتنے بھی، بلی ہے، آپ نے کوئی پالتو جانور رکھا ہے، پرندے ہیں، ان کا خیال بھی انسان رکھ رہے ہیں نا، ہم لوگ کھلا رہے ہوتے ہیں، تو دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ تو کیا اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ خلیفہ بنا کے منتخب کر دیے۔ اب جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا گیا، جب آدم علیہ السلام کے خلاف فرشتوں نے آپس میں بات شروع کی، اللہ پاک نے آدم کو کہا اے فرشتوں سوال کرو آدم سے۔ پھر آدم کو بھی کہا کہ اب آپ سوال کریں فرشتوں سے چیزوں کے بارے میں۔ جب آدم علیہ السلام نے سوال کیا فرشتوں سے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر ابلیس کو بلایا اللہ پاک نے۔ ابلیس وہ شیطان ہے، شیطان کا نام ہے ابلیس، جو ہم ہر بات کو کہتے ہیں نا یہ شیطان ہے، مردود ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جن ہے اور ہم انسان ہیں۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے فرشتوں، انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہاں بھی بہت بڑی باریکی کی بات ہے، وہ باریکی کی بات یہ ہے کہ جب سجدہ اللہ پاک ہمیں، اگر ہم کسی مٹی کے بت کو سجدہ کریں، کسی انسان کو سجدہ کریں، تو اللہ پاک ہمیں کہتا ہے آپ شرک کر رہے ہو، آپ میرے وجود سے ہٹ رہے ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا رہا ہے تاکہ ان کے اندر کوئی بھی غرور علم کا یا کوئی ایسی بات نہ آئے، وہ مان لے آدم کو کہ ہاں اللہ نے جس کو چنا اشرف المخلوقات، وہ واقعی اشرف المخلوقات ہے اور اللہ کی تخلیق سب سے بڑی ہے۔
اور ہمارا علم کچھ نہیں، علم کے اوپر بحث کر رہے تھے، ہمارا علم ہماری عبادت کچھ نہیں اللہ کے حکم کے آگے۔ لیکن جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا اللہ پاک سے کہ میں نے آپ کی اتنے سال عبادت کی ہے، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، میں ایک آگ سے بنا ہوا جن ہوں اور یہ مٹی سے بنا انسان ہے، آگ کی پرواز آسمان ہے اور مٹی زمین کا حصہ ہے، تو میں کس طرح ایک آگ ہو کے سجدہ کر دوں مٹی کے آگے۔ اب ایک یہاں بھی پوائنٹ ہے بچوں کہ اتنے سال عبادت کرنے کے بعد، اتنے زیادہ اللہ کی بات ماننے کے بعد، چھوٹی سی بات سے انکاری پہ اللہ پاک سے مردود کہہ دیا، نفرت کی، ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے لوگوں کی نظروں سے گرا دیا، ہمیشہ کے لیے نفرت بنا دی۔ اور اس کے بعد جو ہے شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جنت سے تو نکال رہے ہیں، جنت سے نکال دیا چھوٹی سی بات پہ، لیکن مجھے اختیار دے کہ آپ کے انسانوں کے اندر میں جا کے آپ کے انسانوں کو آپ کے خلاف کر سکوں۔ اللہ پاک نے کہا جو اختیار دیے، لیکن یاد رکھنا ان کے پاس احساسات ہیں، جب وہ توبہ کریں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں بھیج دیا۔ جب پہلا انسان بنا اور خالی جنت، وہاں پہ آدم علیہ السلام ہے، جانور ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، کھانے پینے کی چیز ہیں، میوہ جات ہیں۔ حکم دیا اللہ پاک نے آدم کو جاؤ سیر کرو۔ آدم علیہ السلام سیر کرتے، کھاتے، لیکن وہاں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ایک بات لکھی ہے بچوں، آپ حافظ بن رہے دونوں، کہ بے شک ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو بے شک پیدا کیا، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، لیکن عبادت کر رہے تھے تو بے چین تھے۔ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کو پیغمبروں کے پاس بھیجا جاتا ہے پیغام دے کے اللہ پاک کا۔ جبرائیل کو بھیجا کہ کہا کہ پوچھو کہ تم پریشان ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا ہاں میں عبادت کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، لیکن میرا اس طرف دل متوجہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا، کچھ کمی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا اچھا۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک تخلیق کی، ایک نور کی شکل کو، اور وہ اماں ہوا کی شکل تھی۔ آپ سو رہے تھے، جب آپ جاگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور کہا